رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، آپ کی زندگی بہترین نمونہ ہے، اور حضور کی ذات اللہ کی آئیڈیل ذات ہے۔ رب العالمین نے اپنے محبوب دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عظمتیں، جو مقام، جو سیرت، جو کردار عطا فرمایا، رہتی دنیا تک اس کی کوئی مثال موجود نہیں ہے۔ حضور کی ذات اقدس کی ایک ایک لمحہ سورج کی روشنی کی طرح عیاں ہے، کوئی زندگی کا شعبہ، کوئی گوشہ مخفی نہیں رکھا گیا۔ اس لیے رب العالمین نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ پھر دوسری آیت میں فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرے محبوب دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز تمہیں دے دیں، جس چیز کے کرنے کا حکم ارشاد فرما لیں، تو وہاں سوچنے کی، عقل دوڑانے کی تمہیں کوئی اجازت نہیں۔ آپ کی کھوپڑی میں وہ بات سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی؟ دیکھنا یہ کہ حضور نے یہ عمل کیا ہے، اللہ فرماتا فخذوہ، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ وما نہاکم، جس بات سے میرے محبوب نے تمہیں روک دیا ہے اس سے رک جاؤ۔ اس کو مزید واضح کرنے کے لیے اللہ کریم نے قرآن مجید میں 30 سے زیادہ مقامات پر اپنے اور اپنے محبوب دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے۔ کوئی قرآن مجید پورے کی برگردانی کر لے، کسی جگہ رب نے یہ نہیں فرمایا میری تابعداری کرو، میری بات مانو۔ جہاں بھی بات ماننے کی باری آئی اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی بھی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرو۔ اور پھر ارشاد فرمایا، بندے کے ذہن میں آتا تھا کہ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کرنے سے ملے گا کیا؟ رب العالمین نے بڑے احسن انداز میں ارشاد فرمایا، فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ بہت بڑی کامیابی لے کر اٹھے گا قیامت کے دن، کہ اس کے دامن میں اطاعت، اللہ کی بھی اطاعت ہے اور اللہ کے رسول کی بھی اطاعت ہے۔ پھر اللہ کریم نے اس کائنات میں رسولوں کو جو بھیجا اس کی وجہ بیان کی، میں نے رسولوں کو کیوں بھیجا؟ کیا ایک دن جھنڈیاں لگا لو، ایک دن دیگیں پکا لو، ایک دن جلسے اور جلوس کر لو، اس لیے میں نے رسول کو بھیجا؟ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے رسولوں کو جو دنیا میں بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ ان کی تابعداری کرو۔ تو رسول کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ کی مخلوق کے سامنے زندگی گزارنے کے اصول بیان کرے۔ امتی کا کام یہ ہے فوری اس کو ایکسپٹ کرے اور اس پر عمل کرے، اور بغیر چون و چرا کے اس پر عمل کرے، یہ اللہ کی منشا ہے۔ تو محبت رسول بنیادی شرط ہے، محبت رسول کی اطاعت رسول۔ اگر محبت ہے اطاعت نہیں، محبت جھوٹی ہے۔ محبت کو پرکھنے کے لیے اللہ نے فرمایا محبت وہی کرے گا میرے رسول سے جو میرے محبوب کی تابعداری کرے گا۔ جو محبوب کی تابعداری نہیں کرتا اور محبت کے دعوے کرتا ہے میں بڑا محب رسول ہوں، تو ایک عربی کے شاعر ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا تعصر رسول وانت تظہر حبہ
تاثر رسول وانت تزیر حبه ھذا لعمری فی الزمان بدیع. نبی کی نافرمانی کرتا ہے اور کہتا ہے میں محب رسول ہوں، تو اس سے بڑا جھوٹا کائنات کے اندر کوئی نہیں. کیوں؟ ان المحب لمن يحب مطیع. جو جس کی محبت کا دعوے دار کرتا ہے نا، اس کا وہ تابع دار ہونا چاہیے. اگر وہ تابع دار نہیں ہے تو معلوم یہ ہوا کہ وہ اللہ کی رسول کی محبت کے دعوے میں جھوٹا انسان ہے. جو رسول سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے رسول کی مانتا نہیں تو وہ جھوٹا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. میری اطاعت اور رسول کی اطاعت میں فرق نہ کرو. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی، جس نے خدا کی اطاعت کی اس کی رسول کی اطاعت کی. یہ میرے اور آپ کے آقا کے مقام کو اللہ واضح کر رہا ہے کہ میرا محبوب اس شان کا مالک ہے کہ میں رب ہو کے یہ کہہ رہا ہوں میری اطاعت اور میری رسول کی اطاعت میں کوئی فرق نہیں. رسول کی اطاعت کی تو خدا کی اطاعت کی، خدا کی اطاعت کی تو رسول کی اطاعت کی. اس لیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ کیا ہماری زندگی گزارنے کا ڈھنگ ایک صحیح سچے سچے محب رسول کا طرز عمل ہے ہمارا کہ ہم رسول کی بات پر عمل کر رہے ہیں. جب اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں تو پھر ہم یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے نماز بھی پڑھ لی ہے، روزہ بھی رکھ لیا ہے، حج پہ بھی چلے جاتے ہیں، عمرے پہ بھی چلے جاتے ہیں، لیکن کیونکہ ذرا دنیاوی معاملات ہیں نا اس لیے یہ کچھ باتوں پر دین کو چھوڑنا پڑتا ہے. اللہ فرماتا ہے یوں اگر کرو گے تو اللہ نے دوسرے مقام پہ کیا ارشاد فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا. میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیجیے اگر تم نے اپنے والدین، بہن بھائی، برادری، کاروبار، عہدے ان کو مقدم رکھا اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو ثانوی حیثیت دی، اللہ فرماتا ہے فتربصوا پھر انتظار کرو کہ میرا عذاب آئے اور تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دے کہ تم نے رسول کو مقام کو معمولی سمجھا ہے کہ وہ عام انسان ہے، وہ خدا کا محبوب ہے. اور یہ شان اور یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 نبیوں میں سے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام فرمایا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے. اور پھر دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، اللہ سے ڈرا اور پھونک پھونک کے اس نے قدم رکھے، اللہ فرماتا ہے فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں. تو معلوم یہ ہوا ایک ہوتی ہے اطاعت، ایک ہوتی ہے اتباع، ان دونوں میں فرق ہے. اطاعت اس کو کہتے ہیں جس کے کرنے کا اللہ نے اور اس کے رسول نے حکم دیا ہو، یعنی فرض ہے، واجب ہے، اس کو کہتے ہیں اطاعت. اتباع اسے کہتے ہیں جو فرض واجب نہیں لیکن نبی نے جو کام کیا بس آپ نے دیکھا حضور نے یہ کیا، یہ کرنا بھی تمہارے اوپر لازمی ہے کہ یہ ہے اتباع. اطاعت فرض ہے، اتباع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کی، کردار کی، افعال کی، اس کو کہتے ہیں اتباع. اور ایک شاعر کہتے ہیں نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، جو بھی حضور نے جہاں قدم رکھا، حضور نے جو عمل کیا وہی دیکھ کر وہی قدم رکھنا، وہی کام کرنا، یہ فرمایا جنت میں لے جانے کا آسان راستہ ہے اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک دفعہ تشریف لائے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تورات کے کچھ اوراق اٹھائے ہوئے ہیں اور آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں. اب مقام مصطفیٰ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور آپ نے ارشاد فرمایا سنو، لو کان موسیٰ حیا، اگر آج موسیٰ زندہ ہوتے، لما وسعہ الا اتباعی، تو موسیٰ کے لیے بھی کوئی اور راستہ نہیں تھا کہ جب تک وہ محمد رسول اللہ کی تابعداری نہ کرے. اور تم میرے ہوتے ہوئے، میری کتاب قرآن مجید کے ہوتے ہوئے تورات کی برگردانی کر رہے ہو اور اس کو ڈسکس کر رہے ہو. تو آپ نے کتنا بڑا جملہ فرمایا، اگر موسیٰ بھی جو صاحب کتاب تھے میرے زمانے میں موجود ہوتے تو ان کی نجات کے لیے بھی میری تابعداری کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا. اس سے پتہ چلا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، عظمت اور آپ کی تابعداری اور اتباع کتنا اہم چیز ہے، جس کو میں نے اور آپ نے آج کل فراموش کیا ہوا ہے. ہماری زندگیوں میں اتباع نظر نہیں آتی، خال خال چند چیزوں میں جو عبادات کی ہیں اس میں نظر آتی ہیں، جو معاملات کی ہیں وہاں حضور کی تابعداری نظر نہیں آتی. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور اتباع رسول کو ذرا دیکھیں کہ صحابہ نے حضور کی تابعداری کیسے کی ہے. میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سود کی حرمت ہوئی، حضور نے اللہ کی طرف سے فیصلہ سنایا کہ اللہ کی طرف سے سود حرام ہے، کیونکہ عرب کے اندر تو سود عام تھا، شراب عام تھی. جب یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سودی کاروبار چھوڑ دو. آگے کیا فرما، ان کنتم مؤمنین، اللہ اور اس رسول پر اگر ایمان رکھتے ہو تو حکم آگے چھوڑ دو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اگر مسئلہ معلوم ہونے کے باوجود تم نے سودی کاروبار نہ چھوڑا تو پھر انتظار کرو، یا دوسرے لفظوں میں اللہ نے فرمایا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ کا ان کے ساتھ اعلان جہاد ہے. یہ آیت نازل ہوئی، سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے چچا کا جو سود ہے نا اسے ختم کرتا ہوں. اپنے سے شروع کیا. پھر تاریخ اسلام میں یہ ایک واقعہ بھی نہیں ملتا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا سود حرام ہو اور پھر صحابہ کئی عرصہ سودی کاروبار کرتے رہے ہوں. کئی عرصہ تو اپنی جگہ پر رہ گیا. جب اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا، کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ اس کے اندر دن اور ہفتے گزر گئے ہوں صحابہ کو چھوڑتے چھوڑتے، بلکہ جب آرڈر ہوا فوری سودی کاروبار چھوڑ دیا. اسی طرح شراب کی حرمت کا حکم آتا ہے، شراب حرام ہے. صحابہ کیونکہ شراب جب جائز تھی اور لوگ پیتے تھے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے بھی کاروبار شراب کے تھے، کیونکہ ابھی حرمت کا حکم نہیں آیا. جب شراب کی حرمت کا حکم آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب حرام ہو گئی ہے. اللہ کی قسم، جس کے کان میں یہ بات پہنچی کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا شراب حرام ہو گئی ہے، جام چل رہے تھے، ہاتھوں میں جام پکڑا دیے گئے ہیں، منہ کے قریب گیا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے نبی کا فرمان پہنچا اور انہوں نے کہا یار یہ تو آ گیا نا، یہ پی لو، اس کے بعد نہیں پئیں گے. ایک قطرہ بھی شراب کا اندر نہیں گیا. اس کو کہتے ہیں اتباع مصطفیٰ. اور آج ہم یہ کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے یہ مسئلہ تو ہے
لیکن برادری کا رسم و رواج بھی تو کرنا ہے، چاہے اس کے اندر فحاشی ہو، عریانی ہو۔ ہماری بہو بیٹیاں بارات کا استقبال کر رہی ہیں، بال کھلے ہوئے ہیں، سینہ نظر آ رہا ہے، اور ساری چاہے برادری کے اندر شادی کی ہو تو کیا سارے محرم بھی کسی کے سطر کو نہیں دیکھ سکتا، اور ہم غیر محرم دنیا ساری بارات آ رہی ہے، غیر بھی آ رہے ہیں، دوست یار بھی آ رہے ہیں، میری اور آپ کی بہو بیٹی بال کھول کے کھڑی ہوئی ہے اور کہتی ہے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوں اور حضور سے پیار کرنے والی ہوں۔ یہ ہمارا کردار ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشا فلیس منا، جو ملاوٹ کرے، جو دھوکہ دے، حضور نے فرمایا وہ میری امت میں سے نہیں۔ آج آپ 95% تاجر، جس کو اللہ کے رسول نے اتنا اعلیٰ مقام دیا ہے کہ فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ کے محبوب نے تاجر کو مقام دیا جو سچی اور کھری تجارت کرنے والا ہے۔ فرمایا قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ اٹھے گا، شہیدوں کے ساتھ اٹھے گا۔ وہ اتنی بڑی سعادت کو چھوڑتے ہوئے دنیا کے چند ٹکے، چند روپے جو مرنے کے بعد ابھی بستر مرگ پہ پڑا ہوتا ہے، شریعت اس پہ کانٹا لگا دیتی ہے کہ اس کی جائیداد اب یہ اپنی مرضی سے خرچ نہیں کر سکتا ہے، اس جائیداد کو تو خرید کر رہا ہے گویا کہ تو جہنم کو خرید کر رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو چھوڑ کر۔ آج ہمارے معاشرے میں ذخیرہ اندوز، آپ نے دیکھا نا کہ جناب والا جب چھاپے پڑ رہے ہیں ہزاروں اور لاکھوں بوریاں کھاد کی بھی پڑی ہیں۔ آج حاجی، ناراض نہ ہو، آج حاجی ہر سال حج پہ جانے والا اور عمرہ کرنے والا وہ اپنے گوداموں میں رکھی ہوئی ہے، اس نے بوریاں چھپا کے، گورنمنٹ کا ریٹ مثال کے طور پر 2500 روپے کا ہے، وہ کہتا ہے اگر تو کوئی اجنبی بندہ آیا، نہیں ہے جی کوئی نہیں ہے ہی نہیں، اے دیکھ لو یہ وہ حاجی صاحب سنت رسول بھی چہرے پہ ہے، اپنے آپ کو محمد رسول اللہ کا غلام بھی کہہ رہا ہے، اور کیا جھوٹ بول رہا ہے نہیں ہے، اور جس کے ساتھ لین پہلے ملی ہوئی ہے ہاں مل جائے گی، 2500 والی 3500 میں ملے گی، 4000 میں ملے گی، جی مجبوری ہے فصل کا ٹائم ہے 4000 کی دو، یہ لو پرچی فلاں جگہ میرا گودام ہے وہاں سے لے لو۔ اب کہاں سے نکلی؟ یہ ہے حرام کھانے والا تاجر، اور اس کا حشر کیسا ہوگا؟ التاجر الفسوق، بدبخت تاجر جو قوم کو لوٹنے والا ہے، فرمایا فجار کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ پہلا حشر کس کے ساتھ ہو رہا تھا؟ سچی تجارت کرنے والا، غریبوں کی ہمدردی کرنے والے کا کس کے ساتھ ہو رہا تھا؟ نبیوں کے ساتھ۔ اور جو بلیک میل کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، ملاوٹ کر رہا ہے، فرمایا اس کا فجار کے ساتھ ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اتباع محمد الرسول اللہ، دیکھیے سود حرام ہوتا ہے، صحابہ نے کہا حرام، چھوڑ دیا، لاکھوں کے نقصان برداشت کر لیے، اللہ نے فرما دیا، اللہ کے رسول نے فرما دیا۔ شراب منہ کے قریب گئی ہوئی ہے، کانوں میں آواز پہنچی شراب حرام ہے، اسی وقت جان کو چھوڑ دیا۔ ایک صحابی ایسے ہیں کہ جن کا کل سرمایہ شراب کی خریداری پہ خرچ ہوا تھا، ابھی اونٹ مدینہ میں پہنچ رہے تھے اور ادھر اعلان ہو گیا شراب حرام ہو گئی، وہ لاکھوں روپے کی شراب آ چکی ہے، کوئی پرافٹ نہیں کمایا، حاضر ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کیا حکم ہے؟ میرا تو کل سرمایہ اسی پہ لگا ہوا ہے اور ابھی پہنچا ہے، ابھی تو میں نے سیل بھی نہیں کیا ہے۔ حضور نے فرمایا جس رب نے تجھے یہاں سرمایہ اتنا دیا ہے نا، جب اس کے اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق تو اس کو خرچ کر دے گا، ختم کر دے گا،
اللہ تجھے روزی عطا فرمائے گا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل میرا ایمان ہے جو آپ نے فرما دیا ہے۔ مدینہ کے لوگوں نے دیکھا اونٹوں سے شراب کے مشکیزیں آ رہے ہیں اور وہ شخص کھڑا ہے، اس کا دل گردہ دیکھو، اتباع محمد رسول اللہ دیکھو، اپنے ہاتھوں کے ساتھ انہیں چیر رہا ہے۔ اور اس دن مدینہ کی گلیوں میں بارش کے پانی کی طرح شراب بہ رہی ہے، کوئی آدمی اس کی طرف نظر اٹھا کے نہیں اٹھاتا، اور کوئی آدمی یہ نہیں کہتا میں یہاں سے ڈرم بھر لوں، نہیں، حرام ہے تو حرام ہے، اسے کہتے اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ نے صحابہ کو یوں ہی مقام نہیں مل گیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، حضور کی اور اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ حضور کے نقش قدم پہ چلنا، حضور کے فرمان کے مطابق چلنا، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا پیمانہ یہ ہے کہ وہ سب کچھ اللہ پر قربان کر رہا ہے اور اللہ پھر اسے برکات نصیب فرما رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے، اجتماع ہوا، کچھ کھڑے ہیں کچھ بیٹھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما بیٹھ جاؤ۔ حضور کا ایک معجزہ یہ تھا، آج میں اور آپ سپیکر استعمال کر رہے ہیں، ہمارے سپیکر کی آواز یہ مسجد کے گیٹ تک جاتی ہوگی اور ادھر ادھر باہر بمشکل جاتی ہوگی، لیکن حضور جیسے بھی بولتے تھے اللہ اسے ہر جگہ آواز کو پہنچا دیتے تھے۔ اب حضور نے ایسا سا فرما دی بیٹھ جاؤ، حضور میں یہ تو ہو نہیں سکتا کہ جس طرح ہم کسی کو کہتے ہیں بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، پھر وہ نہیں بیٹھتا، پھر کہتے ہیں بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ حضور نے ایک ہی دفعہ فرمایا بیٹھ جاؤ۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے دروازے سے داخل ہو چکے ہیں، ایک قدم اندر رکھا، کان میں آواز پڑی کہ حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ، دوسرا قدم اٹھایا نہیں، وہیں بیٹھ گئے۔ کہا اگر دوسرا قدم اٹھاؤں گا نبی کے فرمان اور حکم کی حکم عبولی ہو جائے گی، بس جہاں جس حالت میں آرڈر ہے بیٹھ جاؤ۔ ایک صحابی راستے میں آ رہے ہیں، گلی میں مسجد سے دور ہے، آواز اللہ کے نبی نے پہنچا دی، وہیں بیٹھے۔ آنے والے نے پوچھا کیوں بیٹھے ہو یار؟ کہنے لگے اللہ کے نبی کا فرمان ہے بیٹھ جاؤ۔ اب یہاں عقلی گھوڑے دوڑانے کہ یار وہ تو مسجد والوں کو کہا ہوگا، فلاں کو کہا ہوگا، کہا میرے کان نے، میں نے تو سنا ہے نا کہ اللہ کے نبی نے کسی کا نام نہیں لیا، بیٹھ جاؤ، میری حکم یہ ہے کہ یہاں بیٹھ جاؤں، وہاں بیٹھے۔ یہ ہے، اس کو کہتے ہیں اتباع، کہ اللہ کے نبی نے جو فرما دیا دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے لیکن فرمان رسول کو پیٹھ نہ ہو، اسے کہتے ہیں اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ حیران ہوں گے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا لقب ہے غسیل الملائکہ، شادی ہوئی پہلی رات ہے۔ آج ہمارے ہاں ہم سب کی جو معاملات گھر میں ہوتے ہیں تو آدمی کہتا ہے یار ٹھیک ہے چلے جائیں گے، لیکن ابھی تو کل یار شادی ہوئی ہے، پہلی رات ہے، 2-4 دن گزار کے پھر ہم چلے جائیں گے، اجتماع پہ جانا ہے، کہیں اور جانا ہے، کوئی اور نیکی کا کام ہے، کر لیں گے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی رات شب زفاف گزار چکے ہیں، غسل کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، گلی میں آواز سنی کسی آواز دینے والے نے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا جہاد کے لیے نکلو۔ اب حنظلہ کشمکش میں ہے، عشق کی اور عقل کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں۔ حنظلہ نے چند سیکنڈوں میں فیصلہ کر لیا کہ غسل بھی اگر میں کروں گا نا تو دیر ہو جائے گی، غسل ہوتے رہیں گے، حضور نے فرمایا جہاد کے لیے نکلو، اسی حالت میں نکل گئے، بیوی کو بھی نہیں بتایا کہ میں آ جاؤں گا، فکر نہ کرنا، چلے گئے، شہید ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف یوں نظر اٹھائی، فرمایا واہ حنظلہ بھئی بازی جیت گئے ہو، اللہ کے محبوب کو اللہ نے یہ مقام دیا۔ آج لوگ جو نبی کو اپنے جیسا انسان سمجھتے ہیں، اور میری اور تیری نظر تو دیوار کے باہر نہیں جاتی، نبی یہاں کھڑا ہے عرش بری کے نظارے کو دیکھ رہا ہے۔ فرمایا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہے؟ کہا ملائکہ کو اللہ نے حکم دیا ہے
اس حنظلہ نے میرے نبی کے فرمان پر لبیک کہی، اپنا غسل بھی چھوڑ دیا نبی کے فرمان پر، اب میں اسے اعزاز یہ دیتا ہوں دنیا کے پانیوں سے غسل نہیں دینا، فرشتوں اٹھاؤ میرے اس بندے کو اور جنت کی نہروں سے پانی لے کے اسے غسل دے کے کفن جنت کا پہنا کے اسے میرے مصطفیٰ کے پاس بھیجو، دنیا والوں کو پتہ چلے اتباع محمد رسول اللہ کیا چیز ہوتی ہے۔ اور اتباع میں لیٹ ہونے سے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن رواحہ بڑے مجاہد ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبداللہ تمہیں اس لشکر کا میں امیر بناتا ہوں، تم ان صحابہ کو لے کر فلاں میدان میں پہنچو، جمعرات کا دن ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے اپنے ساتھیوں کو بھیج دیا تم چلو میں صبح آ جاؤں گا، وہ چلے گئے۔ جمعہ کا ٹائم ہوا، عبداللہ بن رواحہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی یہ ارادہ نہیں تھا کہ میں بات نہیں مانتا، ان کی سوچ اپنی جگہ پر صحیح تھی۔ کیا تھی؟ یار صبح جمعہ ہے، میری سواری بڑی تیز رفتار ہے، مسجد نبی ہے، امامت کے لیے امام الانبیاء ہیں، میں ان کے پیچھے جمعہ پڑھ لوں، پتہ نہیں جہاد سے واپس آؤں یا نہ آؤں، جمعہ تو آخری پڑھ لوں حضور کے پیچھے۔ یہ سوچ ٹھیک تھی یا نہیں؟ بظاہر ٹھیک تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دینے لگے تو عبداللہ بن رواحہ پر نظر پڑی۔ جمعے کے فوراً بعد حضور نے فرمایا عبداللہ جی یا رسول اللہ گئے نہیں ہو جہاد میں؟ یا رسول اللہ میری تیز رفتار سواری تھی، میں نے یہ سوچا مدینہ کا شہر، مسجد نبوی، امامت کے لیے امام الانبیاء، اور ان کے پیچھے جمعہ پڑھ کے چلا جاؤں گا اور میں یا رسول اللہ بس ابھی شام تک پہنچ جاؤں گا۔ فرمایا عبداللہ بڑا گھاٹے کا سودا کیا ہے، بڑا گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا جو تیرے ساتھی میری بات سن کر چلے گئے ان کے ثواب کو تو نہیں پہنچ سکتا، اگرچہ ساری کائنات کے خزانے اکٹھے کر کے خیرات کر دے ان کے ثواب کو تو نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ انہوں نے نبی کی بات پر لبیک کہتے ہوئے بغیر کسی اور سوچے سمجھے فوراً تعمیل کی ہے، فرمایا اس کے ثواب سے تو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ یہ ہے ہم تو تابعداری کرتے ہی نہیں، انہوں نے تابعداری تو کی لیکن تھوڑی سی لیٹ کی، تھوڑے سے اپنے فوائد سوچے، اپنی سواری پہ ناز کیا، لیکن نبی نے اس بات کو بھی برداشت نہیں فرمایا، فرمایا ان کے ثواب کو تو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ آج اور یہی تو وجہ تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو اللہ نے اس اتباع مصطفیٰ کی وجہ سے ہوائیں ان کے تابع، دریا کی موجیں ان کے تابع، جنگل کے حیوانات ان کے فرما بردار۔ ایک صحابی رسول ہیں جن کے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، سر پہ پگڑی باندھنے کے لیے پگڑی نہیں ہے، کمانڈر ان چیف ہیں، اور پھر گفتگو کس سے کر رہے ہیں؟ جنگل کے کنارے پہ کھڑے ہو کے ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا السباع والکلاب، اے جنگل کے درندوں اور پرندوں توجہ کرو۔ جنگل کے درندے پرندے دیکھ رہے ہیں کہ یہ آج کون ہے، نہ اپنا تعارف کرانے لگے۔ آج ہم تعارف کرواتے ہیں میں پی ٹی آئی کا ہوں، میں نون لیگ کا ہوں، میں فلاں کا بندہ ہوں، میں فلاں کا بندہ ہوں۔ صحابہ نے کیا تعارف کروایا؟ نحن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد کا ملنگ ہوں، میں حضور کا عاشق ہوں، میں حضور کا غلام ہوں۔ اخرجوا من هذا البر، یہ جنگل خالی کر دو۔ کتنا فرق پڑ گیا اتباع کرنے میں اور نہ کرنے میں۔ جب تو اتباع کیا کرتا تھا تو جنگل کے درندے بھی تیرا ایک بول سنتے تھے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے اس مرد کلندر کی زبان سے نکلا، شیر اپنے بچوں کو لے کے جا رہا ہے، سانپ اپنے بچوں کو لے کے جا رہا ہے، آنن فانن جنگل خالی ہو گیا ایک مرد کلندر کی گفتگو سے۔ اور اسی لیے کسی نے فرمایا نا، فرمایا کون کہتا ہے کہ دارا سکندر اچھے،
کون کہتا ہے کہ دارا سکندر اچھے، ساری دنیا سے محمد کے قلندر اچھے۔ انہوں نے حضور کی تابعداری کی، دنیا بھی کمائی اور آخرت تو ہے ہی ان کے لیے۔ اللہ نے پہلے کہہ دیا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ فرمایا جو تم چاہو گے دنیا میں تم نے میری منشا کے مطابق زندگی گزاری ہے، جنت میں میں رب تمہاری منشا کے مطابق تمہیں اعزاز بخشوں گا۔ ایک صحابی رسول ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی، ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کو پکڑا اور سونے کی انگوٹھی کو اتار کے یوں پھینک دیا کہ سونا میری امت کے لیے حرام ہے۔ اب جب حضور تشریف لے گئے نا، دوسرے ساتھیوں نے کہا اٹھا لے، ٹھیک ہے تو پہن نہیں، گھر والی کو دے دینا، بہنوں کو دے دینا، کسی اور کام میں لے لیا۔ صحابی رسول نے جواب کیا دیا؟ فرمایا واللہ لا آخذ ابدا وقد طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کو اللہ کے نبی نے ناراض ہو کے پھینک دیا ہو، میں کون ہوتا ہوں اس انگوٹھی کو اٹھاؤں؟ وہیں پڑی تھی، اللہ کے نبی کی نظر غضب پڑی ہے اس پہ، اور حضور نے اپنے ہاتھ سے اٹھا کے پھینک دی ہو، اور میں اپنے مفاد سوچوں کہ یہ بھی 2 لاکھ روپے تولہ سونا ہے کہ چلو 2 لاکھ روپے مل جائیں گے، کسی اور کام میں لگا دوں گا، مسجد میں دے دوں گا۔ تو فرمایا نہیں، جس کو حضور نے پھینک دیا ہے میں اس چیز کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار ہوں۔ اور اس لیے رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا، جس آدمی نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا۔ آج ہم دیکھیں اپنی ابھی ٹائم ہے، ابھی ہم زندوں میں ہیں، ابھی ہم اس پوزیشن میں ہیں، اللہ سے صلح کرنا چاہیں، اللہ فرماتا میں دیر نہیں لگاؤں گا، تو قدم بڑھا کے تو دیکھ، میری رحمت تیرے استقبال کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور اس لیے فرمانا جب تک مسلموں تم حالت دینی سنوارو گے، کرو تم لاکھ تدبیریں ہمیشہ سب سے ہارو گے۔ آج دیکھو نا، فلسطین اکیلا ہے، میں اور آپ سبھی بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، دنیا کے بادشاہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں، تو ظالموں کیسے ساتھ ہے؟ وہ ساتھ کا مطلب تو یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے لیے جسم واحد کی طرح ہے، سر کو تکلیف ہو تو سارا جسم بے قرار ہوتا ہے۔ آج تمہارے پیسے، آج تمہارے ایٹم، آج تمہارے ہتھیار، آج تمہاری فوجیں کس کام کی ہیں کہ میری اور آپ کی مائیں اور بہنیں ان کی لاشوں کے چیچڑے اڑے ہوئے ہیں، بچے ان کے سامنے کئی ٹکڑے ہو کے پڑے ہوئے ہیں، اور تم یہ کہتے ہو ہم فلسطین کے ساتھ ہیں، ہم فلسطین کے ساتھ ہیں۔ فرمایا یوں نہیں ہے تم، اور ڈرتے کس سے ہو؟ فرمایا تمہاری فتح یابی منحصر ہے فضل یزداں پر۔ 313 نہیں گئے، اور وقت گئے، فرعون سے جا کے ٹکر لی، سپر طاقتوں کو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر مکہ سے یا مدینہ سے نکلتے اور کسی کو پتہ چلتا کافروں کو کہ عمر اپنے شہر سے باہر نکل چکا ہے، تو وہ تھر تھر کانپتے تھے، پتہ نہیں کیا ہوگا، عمر باہر نکل آیا ہے۔ آج تمہاری فوجیں، تمہارے جرنیل، تمہارے سارے بھیگی بلی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے تماشا دیکھ رہے ہو، اور اللہ فرماتا ہے تمہاری فتح یابی منحصر ہے فضل یزداں پر، نہ قوت پر، نہ شوکت پر، نہ قوت پر، نہ ساما پر۔ یہ تو اللہ کی مدد اور اللہ کی فتح یابی جو نصیب ہوگی نا، یہ اللہ پر اعتماد کرنے کی وجہ سے نصیب ہوگی، باتیں کرنے سے نصیب نہیں ہوگی۔
اور اس لیے اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے جو نبی کی تابعداری نہیں کرتے ہیں، جو نبی کے فرمان کو پس پش ڈالتے ہیں، ان کے لیے کتنی سخت وعید سنائی ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی کہ صرف یہ سمجھا کہ وہ دین صرف نماز پڑھنے کا نام ہے، اور پلاٹوں پہ بھی قبضہ ہو رہا ہے، مال میں ملاوٹ بھی ہو رہی ہے، جھوٹ بھی چل رہا ہے، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اللہ فرماتا ہے یہ تو نہیں ہے بات، اتباع اس کی ہے، نبی نے جو فرما دیا اس کے مطابق زندگی گزارو۔ اور پھر حضور کی سنتوں پر عمل کرنے سے ثواب کتنا ہے؟ ہم تو جنت قدم قدم پہ کما سکتے ہیں۔ پانی کا گلاس لیا ہے، وہ بائیں پاؤں ہاتھ میں بھی آ سکتا ہے، ادھر سے اٹھایا دائیں ہاتھ میں لائے، نیت کر لی، اللہ کے محبوب نے فرمایا پانی دائیں ہاتھ سے پیو، یہ ایک نیت کر لی۔ پھر پانی پینے لگے، اللہ کے نبی نے فرمایا 3 سانسوں میں پیو۔ حضور نے فرمایا من احب سنتی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت سے پیار کیا ہے میں انگلی پکڑ کے اسے جنت میں لے کے جاؤں گا۔ تو قدم کا گھر میں داخل ہونا کیسا طریقہ ہے، مسجد میں داخل ہونے کا کیا طریقہ ہے، نکلنا تو ویسے بھی ہے، دایاں پایا باہر نکالو یا بایاں پایا باہر نکالو، لیکن اگر سنت کے مطابق اپنا بایاں قدم باہر نکال کے اور دایاں پہلا جوتا پہنتے ہو تو فرمایا نبی کی سنت نصیب ہو جائے گی اور 100 شہیدوں کا ثواب مل جائے گا۔ اس لیے بھائیو زندگی کا کوئی پتہ نہیں، جو پہلی زندگی گزر گئی ہے وہ واپس نہیں آ سکتی ہے۔ میں اور آپ یہ اپنے ذہن میں بات مانیں، میں ہر کام حضور کے فرمان کے مطابق کروں گا، سنت کے مطابق کروں گا، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کروں گا، تو پھر دیکھیں گھروں میں برکتیں کس طرح آتی ہیں، کاروبار میں برکتیں کس طرح ہوتی ہیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔